شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ وحی کے موقوف ہونے کے زمانے میں صرف نزول قرآن موقوف ہوا تھا، تاہم جبرائیل علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف وحی سے پریشان ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بارہا تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق ہونے کی خوشخبری سنائی۔